Assalamu alaikum class. Today we will discuss another aspect of classical approach, that is idealist school of thought. لیکچر اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات ڈسکس کر لوں. اس سے پہلے میں آپ کو روز میں آپ سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ آپ کلاس ٹائم پہ آن لائن ہوا کریں، اسٹارٹ کیا کریں اپنا لیکچر، پارٹیسپیٹ کیا کریں. لیکن چند گنے چنے بچوں کے علاوہ کوئی بھی اس چیز کو سیریس نہیں لے رہا. پارٹیسپیشن کچھ ہی بچے کوشچن کر رہے ہوتے ہیں اور باقی بالکل میوٹ پہ ہوتے ہیں. تو پھر مجھے یہ لگا کہ ویڈیو ریموو کرنا از ناٹ اے سلیوشن، کیونکہ ویڈیو آپ کو پھر چاہیے ہوگی. وہ لیکچر جب کلاس میں میں آپ کو لیکچر دے رہی ہوتی ہوں تو وہ چیز الگ چیز ہوتی ہے، اس میں تھوڑا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ لکھ بھی لیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ویڈیو لینتھی ہو جاتی ہے، اس کو سمجھنا اور اس کے بعد پھر نوٹ کرنا دونوں پرابلمیٹک چیزیں ہو جاتی ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ ویڈیو آپ کی رہے ٹیل یور ایگزام. آپ ایگزام میں دوبارہ ان ساری ویڈیوز کو سنیں تاکہ آپ کے ایگزام میں بھی آپ کو ہیلپ ہو جائے. اس کے علاوہ جو دوسرا سلوشن ڈھونڈا ہے جس سے شاید آپ سیریس ہو جائیں، وہ یہ کہ آپ کے مارکس، ٹھیک ہے، جو آپ کے مارکس مڈ کے ہیں اور جو آپ کے فائنل کے مارکس ہیں ایگزام کے علاوہ، اسائنمنٹ وغیرہ کے جو پیٹرن دیا گیا ہے، اس میں نے آپ کے مڈ میں بھی اور فائنل میں بھی آپ کی اٹینڈنس اور آپ کی پارٹیسپیشن کے مارکس جو ہیں وہ میں رکھوں گی، ٹھیک ہے. اور جو 11-10 پہ جو بچے آئیں گے وہ پریزنٹ مارک ہوں گے. اس کے بعد 11 پہ بھی جو بچے آئیں گے وہ پریزنٹ مارک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. اور پریزنٹ مارک نہ ہونے پہ مطلب ہے کہ آپ کے مارکس کٹ جائیں گے، ٹھیک ہے. جس میں آخر میں کٹتے ہو سکتا ہے آپ کو 20 نمبروں کا لاس ہو جائے، کیونکہ اگر آپ ٹائم پہ اس طرح نہیں آتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو 25 نمبروں کا لاس ہو جائے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے پارٹیسپیشن کے الگ مارکس ہوں گے. اگر دونوں چیزیں نہیں، کیونکہ اگر آپ ٹائم پہ نہیں آئیں گے، پریزنٹ نہیں مارک ہوں گے، آپ ویڈیو نہیں دیکھیں گے، پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، تو آپ کے مارکس جو ہیں اس طرح کٹتے جائیں گے اور جی پی اے جو ہے جس کی آپ کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے اس کی حالت خراب ہو جائے گی. تو آئی تھنک یہ ایک اچھا سلوشن ہے تاکہ آپ تھوڑا سا چیزوں کو سیریسلی لیں. ویڈیو آپ کا جب دل چاہے اسے دوبارہ سنیں، اسے حفظ کر لیں، لیکن اب یہ پیٹرن بیسٹ رہے گا. چلیں لیکچر کی طرف آتے ہیں. سو جو آج کا جو اپروچ ہے وہ ہے آئیڈیلسٹ اپروچ. اس کو بیسیکلی یوٹوپین اپروچ بھی کہتے ہیں. یوٹوپیا ورلڈ بیسیکلی مینس این ان ریئلسٹک ورلڈ، ٹھیک ہے، جہاں پہ بالکل ایبسٹریکٹ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہیونلی ورلڈ ہے، ایبسٹریکٹ ورلڈ ہے، فینٹیسی ہے، کیونکہ ہیونلی مینس جنت کی طرح جہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیس ہے، جسٹس ہے، فریڈم ہے، سب کچھ سارٹیڈ ہے، آپ کو کوئی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑ رہی. تو یہ بھی یہاں اس کا جو کانسیپٹ اسٹارٹ میں تھا وہ بالکل یوٹوپین ورلڈ کا تھا، آئیڈیلسٹک ورلڈ کا تھا. تو بیسیکلی دس اپروچ ریگارڈ پاور پالیٹکس ایز دا پاسنگ فیز آف ہسٹری، کہ جو پاور پالیٹکس کا کانسیپٹ ہے وہ ہسٹری میں رہا ہے. اب جو ہے جو ابھی یہ انٹرنیشنل سوسائٹی کی جو پکچر پریزنٹ کر رہا ہے، پورٹرے کر رہا ہے، وہ ایک ریفارمڈ انٹرنیشنل سسٹم ہے جس میں پاور پالیٹکس نہیں ہے، ٹھیک ہے، امورالٹی نہیں ہے، وائلنس نہیں ہے، جسٹ پیس ہے، جسٹس ہے اور فریڈم ہے. پاور پالیٹکس کا فنامنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ ریئل ورلڈ کو دیکھیں تو ایسا بالکل نہیں ہے. پاور پالیٹکس ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی. اس کے بعد بیسیکلی آئیڈیلسٹ ریلائی آن ان نون ورلڈ، ایسا سسٹم، ایسی دنیا جو اصل میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، پیورلی ایبسٹریکٹ مائنڈ میں جی رہے ہیں. اور اس کا جو فرسٹ آئیڈیلسٹ تھا وہ تھا پلیٹو کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. سوکریٹ، ایرسٹوٹل اور پلیٹو، اس کا کچھ آئیڈیا ہوگا. یہ بیسیکلی ایتھنین گریک فلاسفر تھا جو گریس کی جو 2 سٹی اسٹیٹ تھی، ایتھن اور اسپارٹا، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اس میں یہ ایتھنین گریک فلاسفر تھا اور یہ بیسیکلی پلیٹنسٹ اسکول آف تھاٹ کا فاؤنڈر بھی ہے یہ. اور اس نے تھیوری آف پلیٹنک آئیڈیلزم ریپرزینٹ کی تھی، جس میں اس نے یہ بتایا تھا کہ آپ جو ریالٹی ہے، جو ٹروتھ ہے، وہ بیسیکلی اٹ ایگزسٹ ان دا ریئلم آف آئیڈیاز.
ٹھیک ہے. آئیڈیاز جو آپ کے آئیڈیاز کا جو سفیر ہے، آئیڈیاز کی جو ڈومین ہے، جو ایریا ہے، اس میں آپ کی ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے. ٹروتھ جو ہے، سچائی جو ہے، وہ آپ کے صرف آئیڈیاز ہیں. ٹھیک ہے. اور جو آپ کی فزیکل ورلڈ ہے وہ اصل میں ریئل ورلڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو پلیٹو. ٹھیک ہے. کیونکہ سارا جو فوکس تھا پلیٹو کا اس کی پلیٹنک تھیوری میں، وہ سارا کا سارا آئیڈیلزم پہ تھا. ٹھیک ہے. ایک آئیڈیلسٹک پرسپیکٹیو پہ تھا. ریئلم جو تھا وہ آپ کا پورا فوکس جو تھا وہ آئیڈیاز پہ تھا. ٹھیک ہے. اور فزیکل ورلڈ جو ہے اکارڈنگ ٹو پلیٹو، یہ بیسیکلی اصل میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک پکچر ہے جس کو آپ اپنے آئیڈیاز کو جب آپ کنورٹ کرتے ہو ریالٹی میں تو وہ آپ کی فزیکل ورلڈ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اکارڈنگ ٹو پلیٹو، فزیکل ورلڈ از دا شیڈو اور دا امیج آف دا ٹرو ریالٹی آف ریئلم آف آئیڈیاز. ٹھیک ہے. تو اس کے اکارڈنگ دو ریئلم ہوتے ہیں، ایک فزیکل ہے اور دوسرا اسپریچول ہے. فزیکل وہ ہے جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹریکٹ کر سکتے ہیں، جو چینج ہوتا رہتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. اور جو امپرفیکٹ ہے، بہت ساری امپرفیکشن ہے اس میں، وائلیشن ہوتی ہے، بروٹیلٹی ہوتی ہے، پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو آپ کی اسپریچول ورلڈ ہے اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور وہ بالکل پرفیکٹ ہے، ان چینجنگ ہے، ایبسٹریکٹ ہے. اس میں ایسے کانسیپٹس ہیں لائک بیوٹی، جسٹس، پیس، گڈنس. اور اکارڈنگ ٹو پلیٹو آئیڈیاز جو ہیں وہ امورٹل ہوتے ہیں، مطلب دے آر نیور ڈائنگ. تو آئیڈیاز تو بیسیکلی اگر آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آیا ہو تو پلیٹو نے بیسیکلی امیجینیشنس کی ایک فاؤنڈیشن رکھی تھی. امیجینیشن کیا ہے، فینٹیسی ورلڈ کیا ہے، آئیڈیاز کیا ہیں. تو سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ آئیڈیاز پہ ہے. آئیڈیاز جو ہیں وہ امپورٹنس ہیں. اگر آپ کے پاس آئیڈیا نہیں ہوگا، آپ کی ایک آئیڈیل ورلڈ آپ نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ فزیکل ورلڈ میں کیسے جو ہے وہ بیٹرنیس لے کر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ آپ کو پلیٹو کی پلیٹنک تھیوری سمجھ آ گئی ہوگی.